آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کیوں مقبولیت خان صاحب کے لیے اتنی ضروری ہے؟ کیوں خان صاحب کو بھروسہ نہیں ہے اپنی اس قبولیت کیوں اتنی ضروری ہے خان صاحب کے لیے؟ کیوں اپنی مقبولیت پہ بھروسہ نہیں ہے خان صاحب کو؟ دیکھیں، یہ جو سہیل وڑائی صاحب ہے نا، یہ صرف ہمارے استاد نہیں ہیں، بلکہ پاکستان میں اگر ریئل ٹرم میں کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے تو وہ سہیل وڑائی صاحب ہے۔ ہم جیسے لوگ تو افراد و تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، اس لیے ہم نے ان کو اپنا مرشد ڈکلیئر کیا تھا۔ مصیبت یہ ہے کہ 3-4 دن سے وہ لفظ ایسا ہو گیا مرشد کا کہ اب ہم اپنے استاد کو وہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک تو آج رپورٹ کارڈ میں اس پہ کہ اب ہم اپنے استاد کے لیے نیا نام کیا وہ کرے، تو اور دیکھیں انہوں نے ایک فقرے میں بہت ساری چیزیں سمیٹ دی کہ مقبولیت اور قبولیت کا نا، لیکن قبولیت کے ضروری ہے کہ آپ اپنی گناہوں سے توبہ کر دیں اور اپنے اعمال درست کر لیں۔ جو دنیا کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، ان کو بھی آپ ان کے دربار میں بھی آپ دھمکیاں اور سرکشی سے اپنے لیے قبولیت پیدا نہیں کر سکتے، اور پاکستان میں بھی اگر کوئی طاقت ہے تو ان کو دھمکیاں دے کر اور بلیک میل کر کے آپ قبولیت حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے نا کہ ایک تو چلو سہیل وڑائی صاحب، ریما، میں، ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی ان کا احسان نہ لیا ہو، لیکن احسان لینے کے بعد جب آپ آنکھیں دکھا دیتے ہیں تو پھر غصہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جن لوگوں کو کہ ہاں آج وہ قبولیت کے متمنی ہیں، ان لوگوں نے اپنے ادارے کو بدنام کیا، انہوں نے ان کی خاطر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، قوم پرستوں، مذہبی جماعتوں سب کو دشمن بنایا، میڈیا کو تقسیم کیا، میڈیا کے بازو مروڑے، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے ان کو آنکھیں دکھا دی، اور وہ اب جو ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کا رویہ ایسا بن گیا ہے کہ قبولیت حاصل ہو سکے؟ ایک تو اس پہ، کیونکہ قبولیت کے لیے جو ہے پھر اپنا رویہ بھی آپ کو تابعداری والا رکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا، اب سہیل صاحب کی بجائے ہم آج کے بعد عمران خان صاحب کو مرشد کریں گے، ہم اپنے استاد سر، لیکن یہ جو قبولیت کی ہم بات کر رہے ہیں سر، اب کیا اس کی گنجائش بھی ہے؟ کیونکہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ اب یہ پولیٹیکل ہو گئے ہیں، تو خان صاحب کی اگر چلیں وہ یہ التجا بھی کر رہے ہیں، تو میں اسی پہ آ رہا ہوں نا، میں اسی پہ آنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان پہلے اپنے آپ کو سیاستدانوں کی صف میں شامل کرے۔ ٹھیک ہے، کسی سیاستدان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ الیکشن کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کرے۔ یہ مطالبہ فوج سے کرنا غیر آئینی ہے، اور فوج کو یہ کہنا کہ آپ یہ کر لیں اور آپ سیاست میں یہ کر لیں اور الیکشن کرا دے، یہ آئین کی وائلیشن ہے، اور آپ ایک لحاظ سے فوج کو آئین شکنی پر اکسا رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاستدان یا جو صحافی فوج کو اس طرح کی مداخلت کی دعوت دیتے ہیں تو اس پہ ہمارے آئین کے محافظ عدلیہ خاموش کیوں رہتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بذات خود یہ مطالبہ فوج سے کرنا کہ آپ الیکشن کروا دیں، آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں، یہ غیر آئینی ہے۔ دوسرا، میں مرشد عمران خان صاحب سے یہ دستبستہ التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ یہ مذہب کا کارڈ استعمال نہ کریں، اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے مذہب کو سمجھے۔ اب مثلا وہ امر بالمعروف کا مطالبہ کرتے ہیں تو قرآن میں جہاں پہ امر بالمعروف کا حکم ہے وہاں نہی عن المنکر بھی ہے، لیکن وہ مشروط ہے دائرہ اختیار تک۔ مثلا ایک ٹیچر، ایک پرنسپل اپنے اسکول میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مختار ہے، ایک گھر کا سربراہ اپنے گھر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ ہے، اور ملک کے اندر فوج کا کام وہ سرحدوں کی حفاظت ہے۔ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، وہاں پہ اگر انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطالبہ کرنا ہے تو وہ حکمران سے کرے۔ ایک بات اور کہ آپ دین کے ہر حکم کو ادھورا بیان نہ کرے، آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے رہے لیکن آگے جا کے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وہ نہیں کہتے رہے تو آپ کا یہ حشر ہو گیا۔ اب جدھر امر بالمعروف، ایک منٹ، آپ ان سے امر بالمعروف کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ساتھ اگر انہوں نے نہی عن المنکر شروع کر دیا تو ان کے ہاتھ میں تو پھر ڈنڈا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اور دوسری بات، جن سے آج آپ امر بالمعروف کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ایز ڈی جی ISI انہوں نے یہی امر بالمعروف کی غلطی کی تھی کہ آپ سے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب آپ کی اہلیہ یہ کر رہی ہے، وہ گوگی صاحبہ یہ کر رہی ہے، بزدار صاحب یہ کر رہے ہیں۔ نہی عن المنکر جنرل عاصم نے نہیں کیا تھا اس وقت، ان کو صرف امر بالمعروف کیا تھا کہ جی یہ آپ کے شاہ نشان نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں کی تھی تو اس وقت تو آپ امر بالمعروف پہ ناراض ہو گئے، اور آج آپ جا کے غیر آئینی طور پر ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی وہ آ کے آپ کے لیے امر بالمعروف بھی کریں اور ساتھ جو ہے، لیکن یہ یاد رکھے کہ آپ امر بالمعروف کی ان کو دعوت دیتے ہیں تو پھر قرآن میں نہی عن المنکر کا بھی ان کے ہاں فریض آتا ہے۔ اس لیے سیاستدان سیاست کریں اور عمران خان دینی کارڈ استعمال نہ کریں، اور اگر دینی کارڈ استعمال کرتے ہیں تو پھر قرآنی آیات اور قرآنی احکامات پوری طرح پڑھیں اور پوری طرح سمجھیں۔ جس کے اوپر آ کر بات کرتے ہیں